أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم لوگ مت بناؤ اللہ کو اپنی معذرت اپنی قسموں کے لیے کہ تم لوگ حسن سلوک کرو اور تقوی کرو اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جواب طلبی نہیں کرے گا تم لوگوں سے اللہ تمہاری لغو قسموں پر، لیکن وہ جواب طلبی کرے گا تم سے اس پر جو کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بے انتہا بخشنے والا اور بردبار ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ. عُرْضَةً معذرت، اللہ سے ہٹ کر کوئی راہ بنانا، اللہ سے اعراض کر کے کوئی راہ بنانا. اللہ کو ماننا اور اللہ کو جاننا دونوں باتوں میں فرق ہے. اللہ کی پہچان اللہ کی چاہت ہے، یعنی اللہ کی یہ چاہت ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. یہ مقصد تخلیق کائنات ہے، اور اس مقصد کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے اللہ کی پہچان ممکن نہیں ہے. انسانوں کی سماجی خدمت اپنی جگہ ہے، لیکن انسانوں کی حقیقی خدمت اللہ کی پہچان کرانے میں ہے. دنیا میں یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ بھی عرضتاً کی ایک مثال ہے، یعنی عرضت اللہ، کیا اللہ سے ہٹ کر بھی کوئی انسانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بدعت اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نظریے سے ہٹ کر کوئی نظریہ بنایا جائے. اس لیے اپنے رب کا ذکر کرو، اس کی بات کو سنو، اس کا علم، اس کی معرفت حاصل کرو، اپنا تزکیہ نفس کرو، شیطان کے دھوکے سے بچو. شیطان کبھی کبھی اچھی بات کر کے بھی دھوکہ دیتا ہے. دنیا دار خلوص دکھاتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں تو دنیا دلانے کے لیے، اس میں ثبات نہیں ہے. بہت سارے فلاحی کام کرنے والے ایک وقت کے بعد غیر مطمئن اور اطمینان سے خالی نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کی ذات میں فنا ہو کر نیکی کے کام بھی کیے جائیں تو اس میں اطمینان ہے، ایک حقیقی اطمینان، ایک دائمی اطمینان. کیونکہ اللہ انسانوں کا خالق ہے. خالق سے بہتر اس کی مخلوق کی بھلائی کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. جب انسان اللہ کی مرضی پر چلتا ہے تو اپنے ہر کام کی بنیاد روحانیت یعنی دین کے لیے رکھتا ہے. اس کا مقصد اللہ کی حمد، اللہ کی پہچان کرانا ہوتا ہے. یہی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے. دنیا داری سے نہیں، دین داری سے اللہ ملتا ہے. جب تعلق باللہ قائم ہو جائے تو دنیا کے دکھوں سے نجات مل جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی وراثت مل جاتی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ کا انتخاب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ انتخاب لغو کاموں کے لیے نہیں ہے.
مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی تمام صلاحیتیں دنیا کے حصول میں برباد کریں۔ لغو ہر وہ کام ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ جو لوگ اپنی تمام صلاحیتیں، طاقتیں صرف دنیا کے حصول میں صرف کر رہے ہیں، وہ مادے کو اپنے اوپر فضیلت دے رہے ہیں۔ یہ مادہ، یہ دنیا، یہ ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ دنیا کی بادشاہوں کی مثال سامنے ہے۔ بادشاہتوں کو حاصل کر کے بھی آخر میں اطمینان قلب سے محروم رہے اور مر گئے۔ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ انسان کو جب تک نفس خواہش ہے، یعنی خواہش نفسانی ہے، اس وقت تک وہ حقوق کے لیے لڑتا ہے، مرتا ہے۔ جب نفس کو دبا کر دین کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر حقوق برخاست ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا رازق بنتا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ نے اس لیے خیر الامت بنایا ہے، اس لیے یہ امت اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ بما کسبت قلوبکم، یہ آیت کریمہ مومنوں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ جتنا بڑا مقام ہے اتنی ہی ذمہ داری کا مقام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان لغو نہیں ہے، یعنی غفلت کا مقام نہیں ہے، بلکہ قلب کی معراج کا مقام ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یعنی اللہ کا کسی کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ انسان کا وجود اللہ کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ کے بغیر انسان کی کوئی منزل نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یعنی اللہ تمہاری طرف نہیں دیکھے گا، توجہ نہیں کرے گا۔ لیکن فرمایا بما کسبت قلوبکم، یہ اللہ کی نگاہ میں رہنے کا مقام ہے، اس لیے اس مقام کی حفاظت کرنا ہے، اس کی حفاظت انتہائی اہم ہے۔ تھا جواب سینا کے مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن۔ ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔ ہے اگر دیوانہ غائب تو کچھ پرواہ نہ کر، منتظر رہے وادی فارا میں ہو کر کے مزن۔ عارضی ہے شان حاضر سطوت غائب مدام، اس صداقت کو محبت سے ہے ربط جان و تن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔